اگر نماز ہم وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو اقامت دین کا کام کیسے کریں گے؟ جب اقامت صلاۃ نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کارکن جو اقامت صلاۃ نہ کرے اور اقامت دین کا کام کر لے؟ آپ نے کل سقوط ڈھاکہ اور البدر اور سارے واقعات سنے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ واقعہ آپ کو سنایا یا نہیں۔ جمعیت کے پہلے شہید عبد المالک بھائی، ایک دن ان کے بستر کے اوپر ان کا ایک کارکن آ کے سو گیا رات شرارت میں۔ عبد المالک بھائی رات دیر سے اپنے کمرے میں آئے، دیکھا کہ ان کے بستر پہ ان کا کوئی کارکن سو رہا ہے، وہ اس بستر کو چھوڑ کے دوسرے بستر پہ سو گئے۔ صبح اٹھے تو کارکن نے نماز فجر کے بعد ان سے سوال کیا کہ آپ اس بستر کے اوپر سوتے کیسے ہیں؟ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات آتا ہوں سو جاتا ہوں۔ وہ کارکن کہنے لگا کہ رات تو میں شرارتاً آپ کے بستر پہ لیٹا تھا، لیکن یہ رات مجھ پر بڑی بھاری گزری ہے۔ آپ نے تو اپنے گدے کے اندر کنکریاں بھری ہوئی ہیں، یہ کیوں بھری ہوئی ہیں؟ عبد المالک بھی اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کارکن تھا، ضدی تھا، پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈھاکہ شہر کا ناظم ہوں، ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہوں، پورے دن تعلیم کی اور جمعیت کی مصروفیات چلتی ہیں، رات بہت دیر سے آ کے میں اپنے بستر کے اوپر سوتا ہوں۔ میں نے اپنے گدے کے اندر کنکر اس لیے بھر دیے کہ کہیں دن بھر کی تھکان کی وجہ سے میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو مالک کی جمعیت کے نعرے لگاتے ہیں، آپ چھوڑیں، میں تو اپنا جائزہ لیتا ہوں۔ سفر طویل ہو جائے تو کبھی فجر قضا ہو جاتی ہے، بڑا نادم ہوتا ہوں، بڑی ندامت ہوتی ہے کہ عبد المالک کی جمعیت کی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ ہم اس جمعیت سے وابستہ ہیں کہ جس کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے اور ترتیب دینے والوں کا یہ عالم تھا کہ اپنے گدے کے اندر کنکریاں اس لیے بھرتے تھے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ میں نے خود سید منور حسن صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، ایک دیوانے کی سی کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی مسجد ملے اور وہاں چلے جائیں اور کسی طریقے سے جا کے پہلی صف میں مؤذن کے برابر جا کر بیٹھ۔ عجیب کیفیت میں نے دیکھی۔ ان کے ساتھ جتنے لوگ ڈرائیونگ کرتے رہے، ان ڈرائیور سے میں نے کئی بار پوچھا، کہنے جب سفر کرتے تھے تو پہلے نماز کا وقت معلوم کرتے تھے کہ میں سفر شروع کر رہا ہوں تو اب نماز کا وقت کہاں پر آئے گا، راستے میں کون سی مسجد آئے گی، اور وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تھے کہ بس نماز مجھے مل جائے، وہ تو کوشش اس چیز کی کرتے تھے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے، وہ کوشش اس چیز کی کرتے تھے کہ مؤذن کے ساتھ والی جگہ مجھے مل جائے، پہلی صف مجھے مل جائے، پہلی صف کا بھی ثواب ملے، تکبیر اولیٰ کا بھی ثواب ملے، نماز باجماعت کا بھی ثواب ملے، اور جتنی رخصتیں وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، چونکہ مومن رخصت نہیں عزیمت کے رستے کے اوپر چلتا ہے۔ رخصت گنجائش تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا وہ تو رخصت اختیار نہیں کرتے، وہ تو عزیمت کے رستے پہ چلتے ہیں۔ اس لیے ریچولز مطلوب اور مقصود نہیں ہے، لیکن ریچولز کے بغیر، ان مراسم عبودیت کے بغیر، اس اقامت صلاۃ کے بغیر اقامت دین بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی تو تزکیہ اخلاق و عمل ہے۔ کیسے ہوگا آپ کا تزکیہ؟ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا، وہ یزکیہم، کس طرح ہوگا تزکیہ؟ یہ جو اخلاق اور عمل کا تزکیہ ہے، یہ نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ اللہ کے حضور پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر سے کوئی نہر گزرتی ہو، دن میں 5 بار تم اس نہر میں نہاتے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل موجود رہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ دن میں جب 5 بار تم نماز پڑھتے ہو تو یہ نماز یہ تمہارے اندر کے میل کو صاف کرتی ہے، تمہاری روح کو پاکیزہ کرتی ہے، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر نماز، جب ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں تو جہاں اس کا ظاہر بہت مطلوب ہے، وہیں اس نماز کا باطن بھی بہت مطلوب ہے۔ اس میں خشوع و خضوع، اس میں اللہ کے ساتھ تعلق۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی فیس بک کی پوسٹ کے اوپر پھر آپ کا دھیان جاتا ہے، پھر آپ کا دھیان کسی دوستوں کی محفل میں چلا جاتا ہے، پھر دھیان کسی ابا جی کی ڈانٹ پہ جاتا ہے، پھر ناظم صاحب ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، پھر فلانی جگہ سے نوٹس اٹھانے اور فلانی جگہ نوٹس پہنچانے اور فلانا پیپر دینے اور فلانی چیز، اسی میں 2 رکعت اور 4 رکعت مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا فائدہ؟ وہ نماز جس میں ٹکریں آپ نے ماری ہیں وہ تو قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نماز تو مطلوب اپنی ظاہری کیفیت کے ساتھ اس کی باطنی کیفیت بھی ہے کہ جب تک اس میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا، اور خشوع و خضوع کے لیے میں آپ کو واپس اس طرف لے کے جاؤں گا کہ پھر قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اور کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ عموماً فجر کی نماز میں تجربہ کریں تو آسانی ہوگی
کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت پڑھ رہا ہوں کہ جس کے معنی و مفہوم آپ کو معلوم ہے، وہ نماز آپ کو لطف دینا شروع کر دیتی ہے. جی چاہتا ہے کہ مولوی صاحب پڑھتے رہے ہوں، کسی کی قرأت اچھی ہے تو اور مزہ آتا ہے اور آپ اس نماز کے اندر کھڑے رہیں، اور ایک کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعی میں آپ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہیں، اس سے کوئی مکالمہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کیا چیز کہی جا رہی ہے، کیا بات پڑھی جا رہی ہے، تو پھر کہیں کھجلی ہوتی ہے، کہیں کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، کوئی اور خیال ذہن میں آ جاتا ہے، دن بھر کی روٹین بننا شروع ہو جاتی ہے، کل کا اسکیجول ذہن میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن نماز کے اندر وہ جو حضوری آپ کو چاہیے مطلوب ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کے ساتھ یہ تعلق یہی آپ کی نمازوں کے اندر بہتری لے کر آئے گا. اور نماز کے حوالے سے وہ صحیح حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جو اللہ کے حضور کی حدیث ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں. کہاں ہماری حیثیت، کہاں ہم گناہ گار بندے، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں دیکھو اس نے میری حمد بیان کی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مالکی یوم الدین، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے. پھر جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہو گئی ہے. یہی تو وہ مکالمہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم میں یہ شعور ڈیولپ نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں اور نماز پڑھ کے گزر جائیں اور نماز ہماری طبیعت کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری کیفیت میں تو ہم نے کوئی ایکسرسائز کر لی ہے، یہ ہماری روح کی پاکیزگی کا سبب نہیں.